الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما عن عبد الله بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 2 شوال المکرم سن 1442 ہجری بمطابق 14 مئی 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 3 عنوانات پر مختصر 1-2 منٹ کلام کرنا ہے۔ میری طبیعت میرے خیال میں مجھے لمبی گفتگو کی اجازت نہیں دیتی، بس آپ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں تاکہ اس کی برکت سے میں چند باتیں کہہ پاؤں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلی بات، رمضان المبارک کے روزوں کا تتمہ شوال المکرم کے روزے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، من صام رمضان واتبع ستا من الشوال کان کصیام الدہر۔ فرمایا جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھ لے، یعنی عید والے مہینے میں، تو اس آدمی کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کل روزے بنتے ہیں 36 یا 35، تو اس پر پورے سال کے روزوں کے ثواب، اس کی لاجک کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کی لاجک اور مطلب بہت آسان ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نیکیوں کے سیزن کے طور پہ بہت سی چیزیں آسان سے آسان تر بنا دی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے۔ یعنی کوئی بندہ اگر 1 روپے اللہ کے راستے پہ خرچ کرے تو اس کو 10 روپے کا ثواب ہے۔ 1 روزہ رکھے تو 10 روزوں کا ثواب ہے، 2 روزے رکھے تو 20 کا۔ یہ قرآن کریم کا اصول ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سخاوت کی انتہا ہے۔ تو جب حدیث پاک سامنے رکھیں کہ ایک رمضان کے روزے اور ایک شوال کے، کل ملا کے 36-35 بنتے ہیں نا، تو ہر روزے کو اگر 10 سے ضرب دیں تو 360 روزے بنتے ہیں 36 کے حساب سے، اور چاند کے سال کے اعتبار سے سال کے دن 360 ہوتے ہیں۔ ہمارے سورج کے حساب سے 365 ہے، 360 دن جو ہے وہ چاند کے حساب سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 36 روزوں کا ثواب آپ کو پورے سال کے روزوں میں ملے گا۔ پتہ چلا ہر روزے کا ثواب 10 گنا ہو جائے گا۔ تو اسی لیے رمضان کے روزے بھی ہوں اور شوال کے روزے بھی ہوں۔ رمضان کے روزے تو اسپیسیفک ڈیز ہیں، متعین دن ہیں، ان میں رکھنا ہے اور مسلسل رکھنے ہیں۔ شوال میں یہ ترتیب نہیں ہے، شوال کے کسی دن میں روزہ رکھ لیں، عید کے دوسرے دن سے شروع کر لیں، آپ کی مرضی، چاہے آخری 6 دنوں میں رکھیں، آپ کی مرضی، چاہے وقفاً رکھیں، علیحدہ 1-1 4-4 3-3 روزے چھوڑ کے رکھیں، پھر بھی آپ کی مرضی، اس پر کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ رمضان کے بعد شوال کے روزوں کی نیت کرتا ہے 6 کی، اور وہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہو جاتا ہے، وہ 1-2 رکھتا ہے،
باقی نہیں رکھ سکتا تو اس کے اوپر کوئی قضا اور کفارہ بھی نہیں آتا کہ تجھے بعد میں قضا کرنا پڑے گا، کیونکہ منت تو اس نے کوئی مانی نہیں ہے، اس نے تو صرف ارادہ کیا ہے، ارادے پہ نیکی تو اس کو مل گئی ہے، لیکن اس ارادے کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ اس پر کوئی قضا اور کفارہ ہو، تو لہٰذا یہ روزوں کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ یہ پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں کرنی تھی۔ اور جو دوسری بات میں نے آپ کی خدمت میں کرنی ہے، ذرا یہ توجہ سے سنیں، جو میں کچھ 2-4 باتیں کرنے لگا ہوں۔ کل سے میرے ساتھ بھی احباب رابطے میں ہیں اور باقی حضرات علماء سے بھی، تو ایک بات ہمارے ملک میں کچھ مفتیان کرام کی طرف سے چل رہی ہے کہ بھئی ایک روزے کا کفارہ بھی قضا بھی رکھیں اور ایک اعتکاف کے دن کی بھی قضا ہونی چاہیے۔ تو اس پر کوئی آپ نے توجہ نہیں دینی، یہ شرعی بنیادوں پر فضول سی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ شریعت کی بنیادوں پہ نہیں ہے۔ اس کی 2-4 باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلی بات ہے کہ اگر صرف سائنسی نظریہ دیکھیں نا تو پھر چاند نظر نہ آتا، لیکن قرآن کریم نے سائنسی نظریہ ہمیں نہیں دیا، ہمیں شرعی نظریہ دیا ہے۔ ہاں سائنس اس کی اتباع کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہ قرآن کریم کی سورۃ یاسین کی بنیادی آیت ہے رؤیت ہلال پر۔ رب العزت نے سورج اور چاند کا فرق کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند کا بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، درمیانہ ہونا، یہ چاند کی فطرت ہے۔ تو جب چاند کسی تاریخ میں بڑا ہوگا، کسی میں چھوٹا ہوگا، کسی میں درمیانہ ہوگا، تو چاند کا کیلنڈر نہیں بن سکتا، اسے ہر مہینے چیک کرنا پڑے گا، بخلاف سورج کے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ انگریزوں نے تو 50-50 سال کے کیلنڈر بنا لیے ہیں اور مولوی ہر مہینے لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیلنڈر بنے ہیں سورج کے حساب سے، اور ہماری عید کا معیار ہے چاند کے حساب سے۔ سورج کا 50 سال نہیں 50,000 سال کا کیلنڈر بن سکتا ہے۔ سورج نہ چھوٹا ہوتا ہے، نہ موٹا ہوتا ہے، نہ درمیانی ہوتا ہے۔ چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں، اور چاند کے عربی میں کئی نام ہیں، ہلال بھی ہے، قمر بھی ہے، بدر بھی ہے۔ چھوٹا ہو جب پیدا ہو رہا ہو یعنی یکم ہو تو اسے ہلال کہتے ہیں، 14ویں پہ لیلۃ البدر کہتے ہیں، پھر اس کو قمر کہتے ہیں، پھر اس کے مختلف شکل۔ سورج کو تو ایک ہی سورج کہتے ہیں، سورج کے تو 3 نام نہیں ہیں، اس کی 3 شکلیں نہیں ہیں، اسی لیے سورج کا کیلنڈر بن سکتا ہے، چاند کا نہیں بن سکتا۔ دوسری بات کہ اگر چاند کا کیلنڈر بنا بھی لینا، جیسے ہمارے ابھی ایک وزیر صاحب نے بنا کے کہا جی مولویوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو اسے پورے پاکستان میں منہ کی کھانے پڑی، تو پھر ہر مہینے یہ ذلیل تھیوڑا پوسی، پھر ہر مہینے یہی چیک کرنا پڑے گا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ اسی لیے صرف سائنسی حساب سے نہیں دیکھیں، شرعی نقطہ نظر سے بھی اس کو دیکھا جائے گا۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو عید کرو۔ میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں آگے لفظ ہے کہ اگر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ اگر موسم ابرآلود ہو، بادل ہوں، تو پھر 30 پورے کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس دن تو بادل تھے، تو ہمیں اس حدیث پہ عمل کر کے بھی 30 کرنے چاہیے تھے۔ میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے اگر یہ صرف 1-2 ضلع کی بات ہوتی، پورے پاکستان میں ابرآلود نہیں تھا۔ بدین میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ ابرآلود نہیں ہے، پسنی میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ ابرآلود نہیں ہے، گوادر میں جنہوں نے دیکھا ہے وہ ابرآلود نہیں ہے، لورا لئی میں دیکھا ہے ابرآلود نہیں ہے، چمن میں دیکھا ہے ابرآلود نہیں ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے بہت بڑے جید عالم دین مولانا مختار اللہ حقانی نے دیکھا ہے، ہمارے حضرت استاد جی گھمن صاحب کے کلاس فیلو ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اس طرح کتنے بڑے بڑے علماء کرام نے دیکھا ہے۔ تو ہر جگہ غبر آلود نہیں تھا۔ ہاں اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر اس حدیث پہ عمل ہوتا۔ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب قابل احترام آدمی ہیں، ایک عرصہ تک رؤیت ہلال کے چیئرمین رہے، لیکن انہوں نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، میں اس پہ بہت حیران ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک روزہ کھا لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک روزہ کھا لیا گیا ہے تو اس کا حل، تو کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ میں اعلان نہیں کر رہا تھا، رات کو صرف میں روتا رہا اللہ کے سامنے تاکہ امت میں انتشار نہ پڑے۔ تو ٹھیک ہے بھائی آپ چپ رہے، تو صبح عید میں اعلان آپ نے پھر کیوں کیا؟ تو وہ عید میں کہتے ہیں کہ میں جمعے کے دن روزے کی قضا کروں گا۔ آپ عقل مند لوگ ہیں، آپ ایک بات کا مجھے جواب دیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مطابق ایک روزہ کھایا گیا جمعرات کا، تو پھر عید ان کے مطابق کب بنتی ہے؟ جمعے کو۔ تو کہتے ہیں میں جمعے کو قضا لوٹاؤں گا۔ بابا عید کے دن تو روزہ رکھنا شیطان کا کام ہے، آپ کیسے مفتی صاحب ہیں؟
یہ میری سمجھ سے مسئلہ بالا تر ہے کہ کہتے بھی ہیں کہ جمعے کو میرے مطابق یکم شوال ہے، عید ہے، تو جب یہ یکم شوال ہے اور عید ہے اور اس دن آپ روزہ بھی قضا فرما رہے ہیں، تو یہ دو باتیں سمجھ سے بالا تر ہیں۔ بابا تعصب کو چھوڑیں، شکر کریں کہ مسلمان ایک عید پر متفق ہو گیا ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کی خدمت میں مزید سمجھاؤں کہ یہ جو بات ہے نا کہ اعتکاف ایک بار پھر لوٹا لیں، احتیاط اس میں ہے۔ اگر احتیاط دیکھیں نا تو کبھی بندہ 30 روزے نہیں کرے گا، یا 32 کرے گا یا 31 کرے گا۔ شروع میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی، آخر میں نہیں۔ جو شریعت نے احتیاط بتائی ہے اتنی احتیاط کافی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی احتیاط کرے تو وہ احتیاط نہیں ہوتا، وہ خشک صوفی پناہ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں خشک صوفی پناہ منع ہے، جتنی چیزیں اتنی ہی مان لیں۔ تو لہٰذا کوئی اعتکاف کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک دوست کو کل سمجھا رہا تھا، انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھا کہ میں اعتکاف میں تھا تو کیا کریں۔ میں نے کہا بھائی اس دفعہ تو بڑا زبردست اعتکاف ہوا ہے۔ پہلے لوگ آتے تھے اعتکاف والوں کو اٹھانے، اب رات کو لیٹ اعلان ہوا ہے تو اعتکاف والوں نے جا کے گھر والوں کو اٹھایا، اٹھو سے بس آ گئے۔ تو اب جو اعتکاف والے اٹھانے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنا لیٹ کیوں ہوا ہے۔ ہاں، یہ بات سوچنے کی ہے۔ لیٹ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گواہوں کو پرکھا جا رہا تھا کہ کیا یہ ٹیکنیکل طور پہ گواہیاں ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ جس بندے نے زندگی بھر چاند نہ دیکھا ہو اور وہ بیٹھ کے چاند پہ مشورے دے، اسے کیا پتہ ہے۔ حضرت مولانا عبد القدوس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 3 بندے آئے، انہوں نے کہا جی ہم نے چاند دیکھا ہے۔ تو حضرت جی مولانا الدین رحمہ اللہ تشریف فرماتے، انہوں نے فرماتے حضرت آپ پوچھ لیں ان سے گواہی۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا روزے رکھے تھے؟ چاند کی گواہی جو دینے آئے، انہوں نے کہا جی گناہ گار آدمی ہو، بس دعا کرے اللہ توفیق دے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں نمازیں پڑھتے ہو؟ کہا مولوی صاحب آپ دعا کریں گے تو اللہ پڑھنے کی توفیق دے گا، ورنہ تو میں بڑا گناہ گار ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی آپ گھر تشریف لے جائیں۔ جس نے ایک روزہ نہیں رکھا وہ روزے کی گواہی دینے آیا ہوا ہے کہ اب عید ہو گئی ہے، تو کہے گا بھی جلدی عید ہو جائے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بندہ ہے کیسا۔ جو گواہی دے رہا ہے تو اس کی کوئی شرعی ترتیب بھی موجود ہے یا کوئی موسمیاتی ماہرین جو فلکیات کے بیٹھے وہ بھی بتائیں گے۔ تو یہ مختلف علاقوں کی جب گواہیاں آئیں نا تو ڈی سی آفس میں ہر ضلع میں علماء کی جو متعین کردہ کمیٹی ہے وہ گئے، دیہاتوں سے لوگوں کو بلایا، ایک ایک کی گواہی چیک کی، کسی سے قسم لی، کسی سے حلف لیا، کسی سے لفظ اشہد پوچھا، پھر جا کر بات کی ہے۔ میں حیران ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ مولوی روزہ ہمارا کھا لیا ہے۔ بھئی عوام کو اپنے روزے کی زیادہ فکر ہے، اور جو بیچارہ صبح سحری اور افطاری آپ کو سمجھا کر امامت کے مصلی پہ ٹھہرے اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ نہ بابا، یہ شریعت کا تقاضا ہے، چاند دیکھیں گے تو عید کریں گے، چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کسی قسم کا کوئی چیز نہ دیکھیں کہ ہمیں روزے کی قضا رکھنی پڑے گی یا فلاں۔ ایک شخص نے مجھے کہا مولانا ایک مرتبہ ہم نے 4 5 6 سال پہلے بھی ایک روزے کی قضا رکھی تھی، تو اب رکھ لیں تو کون سا جرم ہے؟ میں نے کہا آپ 2 باتوں کو ایک کر رہے ہیں، 2 باتیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ جو 5 6 سال قبل ہم نے روزے کی قضا رکھی تھی وہ 29ویں اور 30ویں روزے کا مسئلہ نہیں تھا، وہ پہلے روزے کا مسئلہ تھا کہ ایک روزہ کھا لیا گیا تھا، گواہی غلط تھی، چاند کو دیکھ لیا گیا تھا۔ تو جب پہلا کھا لیا گیا تھا تو اس کی قضا رکھی تھی، اور اب مسئلہ الٹ ہے، اب تم آخری کی قضا رکھ رہے ہو، اور آخری کی قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پہ تو 350 گواہ موجود ہیں وہاں۔ یار 2 بندے جھوٹ بولیں گے، 3 جھوٹ بولیں گے، 5۔ اچھا، ایک بات مجھے مفتی صاحب منیب الرحمان صاحب کی حیرانگی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں چند مولویوں کی باتیں مانی گئی ہیں۔ یہی مفتی صاحب پہلے فرمایا کرتے تھے کہ میں مجاز اتھارٹی ہوں، حکومت کی طرف سے قاضی کی حیثیت ہے میری، میں نے فیصلہ کر دیا لہٰذا آپ مانیں آج روزہ ہے یا آج عید ہے۔ پورا پاکستان مانتا رہا جناب محترم کی بات۔ اب جب مجاز اتھارٹی موجود ہے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا تو آپ کہتے ہیں حکومت وقت کے دباؤ میں کیا ہے۔ عجیب بات ہے، کس نے کہا حکومت؟ بلکہ حکومت کے بعض وزراء تو عید نہیں کرنے دے رہے تھے، ان نے اس کے مقابلے میں کیا ہے، تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ نے الٹا غلط کیا۔ تو یہ عوام میں ایک شوشہ ہے، اس لیے اس پر آپ توجہ نہ دیں۔ تیسری اور آخری بات جو میں نے کرنی ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے۔ میں نے عید کے اجتماع میں بھی آپ کی خدمت میں بات کی تھی۔ مسجد اقصیٰ، مسجد کہتے ہیں سجدہ گاہ، اقصیٰ قصی سے نکلا، اس کا معنی ہوتا ہے دور۔ اردو میں اور عربی میں دور اور قریب کے لفظ ہوتے ہیں، دنیا قریب کو کہتے ہیں، اقصیٰ دور کو کہتے ہیں۔ تو مسجد اقصیٰ دور کی مسجد، جسے مکہ مکرمہ کے لوگ کہتے تھے، اس کو مسلمانوں میں ایک بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا آسمانی سفر یہیں سے شروع ہوا اور یہیں پہ ختم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں انبیاء کرام کی 2 مرتبہ نماز کی امامت کرائی ہے، 2 مرتبہ۔ مولا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات کی جلد نمبر 10 میں لکھا ہے کہ ایک جاتے ہوئے امامت کرائی ہے جسے صلاۃ استقبالی کہتے ہیں، پھر حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور ایک واپسی پہ امامت کرائی ہے جسے صلاۃ الوداعیہ کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے 2 مرتبہ یہاں نماز پڑھائی ہے، اور یہ وہ نماز ہے جو اس جیسی نماز اس دھرتی پہ نہ پہلے پڑھی گئی نہ بعد میں پڑھی جائے گی، جس میں امام بھی نبی ہو اور مقتدی بھی نبی ہو۔ اس جیسی نماز اس کائنات میں نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد ہے۔ تو یہ مسجد اقصیٰ ہے، اس پر یہودیت کا دعویٰ ہے کہ یہ ہماری ہیکل سلیمانی ہے، سلیمان علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، لہٰذا اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل بنایا تھا، تو یہ ہماری طرف سے۔ بابا پہلی بات یہ ہے کہ تمہارے بڑے طے کر کے حضرت عمر فاروق کو دے چکے ہیں، جب طے کر کے دے چکے ہیں اور لے لیا گیا ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، دستخط ہوئے ہیں، اور اس وقت تم نے تورات انجیل دکھا کر حضرت عمر کو کہا تھا کہ عمر یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص آئے گا جس میں 17 نشانیاں ہوں گی، وہ تم میں موجود ہے، لہٰذا ہماری کتابیں کہتی ہیں ہم آپ کو دے دیں، تو وہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد چوری چھپے تم نے لیا، تو صلاح الدین ایوبی نے برسرے نوک تم سے لے کر دکھایا۔ اب وہ کون سی تمہارے پاس وحی اتر آئی ہے کہ یہ آپ کا ہے؟ کل تک تو تمہاری کتابیں تورات انجیل کہتی تھی مسلمانوں کا ہے، حضرت عمر کو آپ لوگ ہینڈ اوور کر رہے تھے، اپنے ہاتھوں سے دے رہے تھے، اور اب کوئی نئی وحی آ گئی ہے تورات انجیل میں کہ اس میں ہیکل ہے اور آپ مسلمانوں سے لے لو، یہ غلط بات ہے۔ نمبر 2، یہ اوپنلی مسجد ہے، جیسے آیا صوفیہ ہے نا، میں آیا صوفیہ گیا ہوں استنبول میں، اللہ کی قسم بندہ حیران ہو جاتا ہے مسلمانوں کی وسعت ظرفی دیکھ کر۔ وہاں کے صدر نے ہر مذہب کے لیے آیا صوفیہ کو اوپن رکھا ہوا ہے، یہودی آئے وہ بھی عبادت کر سکتا ہے، عیسائی آئے وہ بھی کر سکتا ہے، صابی آئے وہ بھی کر سکتا ہے، مسلمان آئے وہ بھی کر سکتا ہے، چاروں مذاہب کے لیے اوپن ہے۔ صابیت اور زبور ماننے والے، تو مسجد اقصیٰ بھی ایسے ہے، تو لہٰذا کوئی ایک مذہب اس پر اپنی اجارہ داری قائم کرے تو یہ غلط ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں نے ان کے لیے کھولی ہوئی ہے۔ آپ ہٹ درمی کی انتہا دیکھیں، ادھر سے بمبارمنٹ ہے، ادھر سے یہودی ڈانس کر کے ناچ رہے ہیں دیواریں گریا کے ساتھ۔ میں نے جمعے میں جو لفظ کہا تھا نا، الگ قسم درد دل سے کہا کہ غیرت ہو تو 313 کافی ہے، اور غیرت مر جائے تو 57 اسلامی ممالک بھی کچھ نہیں کر سکتے، وہاں کیا سے کیا ہو رہا۔ تو دعا کریں، اب تو ہلچل مچی ہے، کوئی عرب لیگ نے بھی اس پر اجلاس بلایا ہے، کل کی بات ہے، اقوام متحدہ نے جو اس پر اجلاس بلایا تو امریکہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ اس پہ اجلاس نہ بلائیں کہ مسجد اقصیٰ پر بمباری ہو رہی ہے، بلکہ اس پہ بلائیں کہ اسرائیل پر راکٹ کیوں فائر کیے جا رہے ہیں۔ چور کسی کا مال چوری کر کے لے جائے نا، اور گھر کا مالک اپنے بچے کو کہے تھپڑ مار کے اسے ایک انگوٹھی واپس لے لے، تو اس پہ پرچہ کٹے گا کہ اس بچے نے تھپڑ کیوں مارا ہے، یا اس پہ پرچہ کٹے گا کہ چور نے اس گھر میں چوری کیوں کی ہے۔ بھائی اپنے دفاع کے لیے وہ اگر کچھ استعمال کر بھی لے، اور وہ وہاں کے بھی کوئی پرائیویٹ سیکٹر استعمال کرے، کوئی حکومتی لیول پہ بھی نہ ہو، اس پہ تو اجلاس ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان کا خون اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ اس پر بات ہو؟ ہمارے اسلامی حکمرانوں کو، تمام مسلم دنیا کے حکمرانوں کو اس پر غیرت کے ناخن لینے چاہیے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے بیت اللہ شریف کا، اور بیت اللہ شریف کا طواف فرماتے ہوئے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا، اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے۔ میں چاہوں گا میں حدیث پاک کے لفظ یہ مستدرک سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح ایک مسلمان کے خون کی عزت اور احترام سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ میں کتاب الفتن ہے، باب حرمت الدم المؤمن ہے، اور یہ حدیث نمبر 3932 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، اللہ کے رسول خانہ کعبے کے طواف کے کسی چکر میں چل رہے تھے، وَيَقُولُ مَا أَطْيَبَكِ وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے اور تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكَ، آپ کی کتنی عزت اور احترام ہے اور آپ کی عزت کتنی بلند ہے،
والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ، میں اس اللہ کی قسم کھاتا ہوں جس اللہ کے قبضہ قدرت میں آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت منک ومالہ ودمہ، تیری اتنی عزت و احترام کے باوجود ایک مسلمان کے خون کی عزت کا مقابلہ تیری عزت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے دربار میں جو ایک مسلمان کے خون کی عزت ہے، ایک مسلمان کی حرمت کی عزت ہے، وہ تیری عزت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان کے خون کی عظمت، سینکڑوں مسلمانوں کو کل تک شہید کر دیا گیا، جن میں چھوٹے بچے تک شامل ہیں، اور اس پر کسی کے کان تک جو نہیں رینگتی۔ تو یہ بات یاد رکھیں، آج ان پر ہے تو کل کسی پر بھی آ سکتا ہے دن۔ اسی لیے یہ موجودہ وقت ہمیں اتحاد اتفاق کا وقت ہے، خصوصاً جن کے ہاتھ میں اختیار ہے۔ ہم عوام کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں کے حکمران کوئی عرب اور کوئی عجم مذمتیں کر رہے ہیں، مذمت ہے، ہم اس کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہیں۔ بابا مذمتیں ہم جیسے بے اختیاروں کے لیے رکھ دیں، جن کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے نا، مذمتیں ہم جیسوں کے لیے ہیں۔ جو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں تو ہم مذمت کریں گے، ہم اس پر بد دعائیں کریں گے۔ اگر حکمران وقت بھی اس پر کہے جی میں بد دعا کروں گا، وہ کہے جی میں مذمت کروں گا، مجھے اس پر گہری تشویش کا اظہار ہے، تو مجھے بتائیں پھر اختیار کس چیز کا نام ہے؟ پھر اختیار کس چیز کا نام ہے؟ پھر طاقت کس چیز کا نام ہے؟ پھر سلطنت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کیا اس چیز کی پوچھ ہوگی؟ رب العزت کیا اس کی پوچھ ہوگی؟ اور اس کا جواب نہیں دیا جائے گا۔ حکمران عادل جو ہوتا ہے نا، جو انصاف کرے، انصاف کا معنی ہے ہر مومن کو اس کا حق دے، یہ اللہ کا سایہ ہوتا ہے۔ ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں نا، والسلطان المسلم العادل، فرمایا وہ مسلمان حکمران جو عادل اور انصاف پسند ہو، ذل اللہ فی الارض، وہ اللہ کی طرف سے آسمان پہ مسلمانوں پہ ایک سایہ ہوتا ہے۔ تو وہ سایہ تب ہے جب اس معاملے پہ چلے۔ تو ہمیں یہ چاہیے، ہمارے مسلم حکمرانوں کو چاہیے، میں آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ اس پر ہوش کے ناخن لیں اور اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں۔ یہ 57 اسلامی ممالک، کروڑوں اربوں مسلمان اور 80 لاکھ ان سے یہودی قابو نہیں ہو رہے، کل 80 لاکھ۔ اسرائیل ایک ناجائز ریاست جس نے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر کر کے ملک بنا دیا، تو وہ بھی اگر قابو نہ ہوں تو پھر کل کعبۃ اللہ کی عظمت کو ہم کیسے بچائیں گے، اور روضہ رسول کی عظمت کو کیسے بچائیں گے، اگر وہ حرم بھی ہم سے چلا گیا جہاں 70,000 انبیاء کرام کی قبور موجود ہوں۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے وقت اجل آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر عرض کیا کہ یہ اسرائیل ہیں اور یہ اللہ پاک کی طرف سے آئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے وعدے پر لبیک تو کہتا ہوں، لیکن ایک کام کرو، جتنا زیادہ مجھے مسجد اقصیٰ کے قریب رکھ سکتے ہو وہاں رکھو، اور پھر میں دائی اجل کو لبیک کہنے پہ تیار ہوں کہ میری موت کا وقت آئے تو مسجد اقصیٰ بالکل قریب ہے۔ قریب وفات کی، وہاں تو چاہت انبیاء کرام نے کی۔ میں رات پڑھ رہا تھا، مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے، وَنِعْمَ الْمُصَلِّي فِيهِ هُوَ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا اچھی مسجد اور کیا اچھی اس مسجد کے نمازی کی برکت ہے کہ جو وہاں پر برکت والی نماز پڑھ رہا ہو مسجد اقصیٰ میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ سب سے افضل جو احرام ہے نا، احرام باندھ کے بندہ چلے کعبۃ اللہ کی طرف، فرمایا وہ مسجد اقصیٰ کا ہے۔ ادھر سے احرام باندھ کے چلے نا، ایک نبی کی بنائی ہوئی مسجد سے احرام باندھ کے ایک نبی کے بنائے ہوئے بیت اللہ پہ آ کے احرام کھولنا، فرمایا یہ سب سے افضل سفر ہے۔ تو میں تو دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمیں یہ افضلیت، عافیت اور امن کے ساتھ عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا فرمائے اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ پاک ان بے ایمانوں کے جھنڈوں کو نیچے کر دے، اللہ پاک ان کے ارادوں کو خاک میں ملائے، ان کے جہازوں کو فضاؤں میں پاش پاش فرمائے۔ مسلمان، اہل اسلام، مسجد اقصیٰ، اس سمیت جہاں کئی مسلمان مظلوم ہیں، اللہ اس کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا